السلام علیکم دوستو. آپ کو پتہ ہے کہ 8 اپریل کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ 8 اپریل کو کیا دنیا ختم ہونے جا رہی ہے؟ یا 8 اپریل کو کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جس کے بعد ایک قیامت طاری ہو جائے گی اور اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا؟ تو اس معلومات کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو تفصیل سے دیکھیے گا، اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. اس میں ہم دو ٹاپکس پہ بات کرنے جا رہے ہیں. ایک تو 8 اپریل کو جو سورج گرہن ہونے جا رہا ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ لوگ اس کو اس واقعے کے ساتھ بڑی اہمیت دے رہے ہیں؟ تو سورج گرہن بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب چاند جو ہے وہ زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی، اور اس وجہ سے جو اس کے بارے میں، اور دوسرا اس سے ایک مشہور انسیڈنٹ کو جوڑا جا رہا ہے جو کہ اسرائیل میں 4 ریڈ ہائفرز، یعنی کہ سرخ رنگ کی گائے ذبح کرنے کا ایک عمل ہونا ہے. تو اس کے ساتھ اس سورج گرہن کو بھی جوڑا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ سورج گرہن ہوتا کیا ہے، اور اس میں ان علاقوں میں یہ دیکھا جاتا ہے وہاں بیسیکلی دن کا ٹائم ہونا چاہیے، کیونکہ دن میں ہی پتہ لگے گا کہ سورج کو ایک رکاوٹ آئی ہے اور اس کے سامنے سے کچھ چاند کے آنے کی وجہ سے کی لائٹ جو ہے زمین پر نہیں پڑ رہی. تو اس میں ایک دوستوں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کا سورج گرہن جو آپ نے سوشل میڈیا پہ مختلف نیوز چینلز میں بھی دیکھا ہوگا کہ نیکسٹ جو یہ آئے گا سورج گرہن ہوگا وہ 20 سال بعد ہوگا. تو اگر آپ ویسے سوچیں تو چاند تو زمین کے گرد تقریباً 29 دن میں اپنا ایک مدار پورا کرتا ہے، دن اور چند گھنٹوں میں. تو اس کو تو سال میں کوئی 12 یا 13 چکر لگانے چاہیے اور 12 یا 13 سورج گرہن ہونے چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ جو الپٹیکل ہیں، ہمارے جو زمین کا مدار ہے یا چاند کا مدار ہے، وہ ایگزیکٹلی پرفیکٹ سکوائر نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ وہ الپٹیکل ہیں. تیسری بات یہ کہ یہ تمام اپنے اپنے مدار میں ایک ڈگری کے تحت گردش کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم چاند اور زمین کی بات کریں تو یہ 5 ڈگری کا ان کا اورینٹیشن کا بھی ایک فرق ہے. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں بہت ہی مشہور ٹاپک جو کہ ایک کافی سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکساس سے اسرائیل نے کچھ 4 ریڈ کلر کی گائے منگائی ہیں جن کو وہ ذبح کریں گے، اور اس کے ساتھ ان کی کوئی ایک روایت جڑی ہوئی ہے جو انہوں نے ایک ریچولز اپنی پوری کرنی ہے. اس کو کرنے کے لیے جو یہودیوں کے پاس جو بنی اسرائیل قوم ہے بیسیکلی یہ، تو اس کی سب سے پہلے ہمیں ہسٹری پتہ ہونا ضروری ہے کہ یہ بیسیکلی یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا، اور اس کے پیچھے محرکات کے ہیں. اور اس کا تینوں مذاہب جو دین ابراہیمی ہیں، کرسچینٹی، مسلمز اینڈ یہودی، جس کو ہم جیوز بولتے ہیں، تو ان کے لیے یہ واقعہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ بیسیکلی ریڈ ہائفر جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جب اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت جبرائیل امین کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، تو جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو فالورز تھے انہوں نے ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا. اب اس بچھڑے کی یہ پوجا کرتے تھے اور اس کو بہت زیادہ ویلیو دیتے تھے، جس پر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ناراضگی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی شدید اچھا نہیں لگا ان کو، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ بہت ہی ایک نامناسب کام کیا ہے اور ایک یہ کفریہ کام کیا ہے. آپ لوگوں کو اس کی معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ لوگ ایک گائے کو ذبح کریں. تو اصل میں تو ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہا اس لیے گیا تھا، جو علماء کرام اس کی تفسیر بتاتے ہیں یا اس کی جو میننگ بتاتے ہیں، کانٹیکسٹ بتاتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کے دلوں سے گائے کی محبت کو نکال دیا جائے اور ان کو ایک ذبح کرنی، ایک اپنی محبوب چیز جس کو وہ ایک اتنا زیادہ وہ پروٹوکول دے رہے ہیں اور اس کی پوجا کر رہے ہیں، تو اس کی محبت نکالنے کے لیے ان کو حکم دیا گیا. لیکن یہ چونکہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، ان کی نیت یہ تھی کہ اس کو ٹال مٹول کر دی جائے، تو انہوں نے مختلف سوالات پوچھنے شروع کر دیے، جس میں انہوں نے سب سے پہلے سوال پوچھا کہ اے موسیٰ، ہمیں بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ، اور اپنی قوم کو واپس آ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ گائے نہ تو زیادہ بوڑھی ہو، درمیانہ ایک بچڑا ہو. تو نیکسٹ انہوں نے کوشچن کیا، اچھا یہ بتائیں اس کا کلر کیسا ہو. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھ کے بتایا کہ وہ گہرے زرد کلر کی ہو، جس کو ہم
ریڈ کہتے ہیں اور چمکتا ہوا کلر ہو جو کہ دلوں کو خوش کر دیتا ہو، اور کیا نشانی ہو. تو مطلب وہ کہنے کا یہ ہے کہ وہ ہیلے بہانے اس میں تلاش کر رہے تھے تاکہ اس کو نہ ہی کرنا پڑے، اور ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو کوئی حل وغیرہ میں اس کو جوتا گیا ہو، نہ ہی وہ پریگننٹ ہو، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ساز و سامان لادا گیا ہو. یعنی کہ وہ گائے ہر طرح سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہو. تو اس کے اوپر چونکہ انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا انشاءاللہ کا، انشاءاللہ سے مراد انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ ہم گائے ذبح کر دیں گے. تو اس انشاءاللہ بولنے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو یہ نافرمانیاں تھی یا ان کی نیت تھی اس کے اوپر عذاب آنے کے بجائے یہ پیسفلی اس ایونٹ سے بچ گئے، اور جو ہے آخرکار انہوں نے ایک ریڈ گائے ذبح کر دی. اب بیسیکلی یہ معاملہ وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے، لیکن چونکہ اب اس روایت کو اگر ہم جوڑتے ہیں ان کی جیوز ہیں ان کی بکس کے ساتھ، تو ان کی ایک یہ ریچولس ود دی پیسج آف ٹائم یہ ایک ریچول بن چکی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس گائے کو ذبح کریں گے، اینڈ دین اس کو اپنے جو لوگ اس کے ٹیمپل ماؤنٹ بنانا چاہتے ہیں، تھرڈ ٹائم یہ ٹیمپل ماؤنٹ بننے جا رہا ہے کیونکہ 2 مرتبہ پہلے یہ ڈسٹروائے کر دیا گیا مختلف جنگوں میں. تو اب ان کا ارادہ یہ ہے جیوز کا کہ اس کو ہم دوبارہ جو ہے کچھ لوگوں کو اس پروسیس سے ہم گائے کا جو ایک وہ راکھ ہوگی اس کو یعنی کہ پہلے ذبح کریں گے اینڈ دین اس کی راکھ کو پانی میں مکس کر دین اس سے پاکیزگی اختیار کی جائے گی. اور وہ لوگ جو اس کی کنسٹرکشن میں ٹیمپل ماؤنٹ کی کنسٹرکشن میں شامل ہوں گے تو وہ لوگ اس کی راکھ سے اپنے آپ کو پاک کر کے بقول ان کے پاک کر کے وہ کنسٹرکشن شروع کریں گے. اچھا اب یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے اوپر کرسچنز اور مسلمز ان دونوں کے کچھ کنسرنز ہیں. کیونکہ اگر ہم بات کریں کرسچینٹی کی تو کرسچنز جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف کنٹریز میں جو مذہبی گروپس ہیں ان کی طرف سے کچھ احتجاج بھی کیا گیا ہے. اور مسلمز کی اگر بات کی جائے تو مسلمز کے لیے یہ ٹیمپل ماؤنٹ انہوں نے بنانا وہاں ہے جہاں پر جس کو ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، گولڈن ڈوم جو ہے وہاں پر انہوں نے بنانا ہے. مسجد اقصیٰ کی جگہ کے اوپر یہ کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے اوپر مسلمانوں کے بھی کنسرنز ہیں، اور اس سے جو کرسچینٹی ہے ان کو کنسرن یہ ہے کہ اس سے بہت بڑی ایک جنگ لگنے کا خطرہ ہے، اور عرب ممالک کے جو لوگ ہیں یا مسلم نیشنز ہیں وہ اس کو ہلکا نہیں لیں گی اور اس کے اوپر بہت بڑی جنگ ہونے کا خطرہ ہے. تو اگر ہم دیکھا جائے تو اس کے بعد کیا ہوگا، اگر ہم سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ اس ایونٹ کے بعد ہوگا کیا. بیسیکلی دیکھیے اس ایونٹ کے بعد ایسا نہیں ہے کہ قیامت آ جائے گی، کیونکہ قیامت کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی کوئی انفارمیشن 100% نہیں ہے. کیونکہ آپ نے قرآن پاک میں بھی دیکھا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ پوچھتے تھے کہ اے نبی ہمیں بتائیے قیامت کب آئے گی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کہہ دیجئے کہ قیامت کا تو اصل وقت اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. تو بیسیکلی دیکھیے اس کا ایونٹ سے یہ ہوگا جو یہودیوں کے بقول کہ جب یہ ٹیمپل ماؤنٹ بن جائے گا اس کے بعد یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے مسیحا کو، جس کو یہ مسیحا سمجھتے ہیں، اس کو یہ بلا سکتے ہیں، اور ان کا بلیف ہے کہ جب ٹیمپل ماؤنٹ قائم ہو جائے گا اور وہ اسی وقت مسیحا آ سکتے ہیں، یعنی کہ پری ریکویزٹ ہے ٹیمپل ماؤنٹ کا بننا. تو اگر ہم بات کریں کرسچینٹی کی تو کرسچینٹی اور مسلمز کا تھوڑا سا عقیدہ ڈیفرنٹ ہے، اینڈ دے بوتھ بلیو کہ جو مسیحا آئیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور یہ اس طرح ایک تسلسل شروع ہوگا. ویسے اگر ہم ہسٹری دیکھیں یا مذہبی علماء کی ویڈیوز دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ اس ایونٹ کے بعد فوراً مسیحا جس کو ہم دجال سمجھتے ہیں، جو یہودیوں کے لیے مسیحا ہے اور ہمارے لیے دجال ہے، وہ فوراً آ جائے گا. ایسا بھی نہیں ہے، اور کیونکہ اس کی ٹائم لائنز جو ہے نا بڑی ایک ڈیفرنٹ بتائی جاتی ہے. ہمیں احادیث مبارکہ میں یا ہمارا جو اسلامک لٹریچر ہے اس میں جو ہمیں معلوم ہوتا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جب بھی دجال اس دنیا میں آئے گا تو وہ ایک طاقتور قسم کا اور چیز ہوگا جو لوگوں کو جو کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے ان کو، یا جو غیر مسلمز ہوں گے ان کو آرام سے وہ گمراہ کر سکے گا. اس نے کچھ ایک فیک قسم کی دوزخ اور جنت کا بھی کنسیپٹ دے گا، اور لوگوں کو جو اس کی بات نہیں مان رہے ہوں گے ان کو آگ میں پھینک رہا ہوگا، اور جو اس کی بات مان لیں گے ان کو باغات میں، اور جو اس نے جنت بنائی ہوگی اس میں پھینک رہا ہوگا. بیسیکلی وہ ایک
ایک فیک ہے، اس کے اوپر حالانکہ ہمارے اسلام میں ایک نشانی بھی بتائی گئی ہے کہ اس کے اوپر واضح طور پر لکھا ہوگا کہ یہ منکر ہے، کافر ہے، اور اس کی نشانی ہوگی کہ ایک آنکھ ہوگی. لوگوں کو وہ بتائے گا کہ میں ہی خدا ہوں، اور وہ کچھ لوگوں کو اپنے طلسمات کی وجہ سے، کچھ میجک کی وجہ سے وہ زندہ کر رہا ہوگا، کچھ کو مار رہا ہوگا. تو لوگ کچھ جو کمزور ایمان کے لوگ ہوں گے وہ کنفیوز ہو جائیں گے اور اس کی باتوں میں آ جائیں گے. لیکن جو ایمان کے پختہ ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی تھیں، تو ہمیں ان نشانیوں کے مطابق ہم راہ راست پہ ہیں. وہ اس کی بات نہیں مانیں گے، اور وہ دوزخ میں اگر وہ پھینکے گا تو بیسیکلی ان مسلمانوں کے لیے وہ جنت ہوگی. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کا نزول ہوگا، اور یہ ایونٹس اس طریقے سے چلیں گے. اور پھر ایک وقت آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے تمام دنیا میں دوبارہ اسلام کا غلبہ آ جائے گا. اور اس کے بعد کے جو ایونٹس ہوں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آہستہ آہستہ ایک وقت گزرے گا، اور اس کے بعد کوئی شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں بچے گا. جب آخری شخص جو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا ختم ہوگا، تو اس کے بعد قیامت جو ہے اس کا حکم ہو جائے گا کہ سور پھونکا جائے گا اور قیامت کی گھڑی آ جائے گی. تو بیسیکلی یہ ایک طویل دورانیہ ہے، اور اس میں سنسنی یا میڈیا پہ جو مس انفارمیشن پھیل رہی ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور جو ہمارے ریلائبل علماء کرام ہیں، ہمیں ان کی بات ہمیشہ سننی چاہیے تاکہ ہم خود بھی مس انفارمیشن سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. آئی ہوپ آپ نے ویڈیو انجوائے کی ہوگی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.